دوستو حال ہی میں ایک غیر مسلم خبیث شخص مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس کی گھٹیا حرکت نے پوری امت مسلمہ کو آگ بگولا کر رکھا ہے اور سعودی حکام سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کیسے ایک غیر مسلم مکہ مکرمہ اور پھر حرم پاک کی حدود تک پہنچا، یہ شخص کون تھا اور اسے کس نے بھیجا تھا، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس خبیث انسان کے بارے میں مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو ہر ملک کی طرح سعودی حکومت نے بھی کچھ اصول اپنا رکھے ہیں، جن میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ مکہ میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے پاک شہروں کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک مسلم اسکالر سے سوال کیا کہ کیا ایک غیر مسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے تو وہ ضرور مکہ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن غیر مسلم صرف گوگل میپ پر ہی مکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاید آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ پابندی لگائی جا چکی تھی کہ مشرکین مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ قرآن پاک میں اس کی وجہ یوں بتائی گئی کہ وہ ناپاک ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو مسجد الحرام کے قریب نہ آ پائیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ وہ خود ناپاک ہیں، بلکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے عقیدے، عمل اور زندگی گزارنے کا طریقہ ناپاک ہے، جس کی وجہ سے انہیں حرم میں آنے سے روک دیا گیا۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ غیر مسلم حرم میں تو داخل ہو سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ بہرحال سعودی قانون کے مطابق کسی غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کے دین کی تصحیح کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک عیسائی نے سعودی حکومت اور اسلام کے اس قانون کو غلط ثابت کرنے کا ارادہ کیا کہ غیر مسلم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے مکمل مسلمانوں کا روپ اپنایا اور مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس طرح وہ مکہ میں داخل ہو گیا اور اس نے مکہ اور مدینہ روانہ ہوتے ہوئے اور وہاں پہنچ کر بہت سی تصاویر اور ویڈیوز بنائی، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے کوئی تصویر یا ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر نہیں کی۔ دوستو اس خبیث شخص نے سعودی عرب سے واپس آ کر اپنی انسٹاگرام آئی ڈی پر وہ تصویر اپلوڈ کی اور لکھا کہ لوگ کہتے رہے کہ میں وہاں یعنی مکہ نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں وہاں گیا اور میں نے اسے فتح کیا۔ اسی طرح اس نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی جس میں وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں۔ اس ویڈیو پر بہت سے ریئیکشنز دیکھنے کو ملے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عقل و شعور رکھنے والے غیر مسلموں کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے جواب میں ایک مسلم لڑکی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس لڑکی نے اس شخص کو صحیح طرح سے جواب دیا اور اس خبیث شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے سارا بھیس مسلمانوں والا اپنایا، حج کے پیسے ادا کیے، لہٰذا اصل میں تم نے فتح نہیں کیا بلکہ اسلام نے تمہیں فتح کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کیوں نہیں کی؟ دراصل سعودی پولیس ایسے شخص کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے جو سعودی عرب کے اندر رہ کر انٹرنیٹ پر اسلام یا خدا کے بارے میں فساد پھیلانے کی بات کرے۔ اگر یہ شخص سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپنی ویڈیوز اور الفاظ شیئر کرتا تو ضرور سعودی پولیس کی کارروائی کا شکار ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے واپس اپنے وطن پہنچ کر یہ گھٹیا حرکت کی جس پر بیشتر لوگ غم و غصے کا شکار ہیں۔ دوستو اگر ہم اس شخص کے نام کی بات کریں تو اس نے اپنا فرضی نام رکھا ہوا ہے۔ انسٹاگرام پر بھی اس نے اپنا حقیقی نام ظاہر نہیں کیا بلکہ نام کی جگہ بائبل کے کچھ الفاظ لکھے جس کا مطلب ہے کامیاب شخص۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہیں، لیکن ان کتابوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ لوگ اپنی مرضی کی باتیں شامل کرتے رہے اور جو احکام مشکل لگتے انہیں نکال دیتے، یہ پیسے لے کر لوگوں کی مرضی کے فتوے تک جاری کر دیتے، اور اب یہ کتابیں بالکل تبدیل ہو چکی ہیں۔ البتہ قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور یہ قیامت تک کے لیے انسانوں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس طرح وہ اپنی ناسمجھی میں ہمارے اور سب کے حقیقی خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ جس شخص کے بارے میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا وہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ وہ عیسائی ہے، لیکن آج کے اکثر عیسائیوں کی طرح وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکا۔
پہلی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھیں اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کی پیروی کرنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دور اجر کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک نبی کی پیروی کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا نبی آیا تو اس پر ایمان لے آئے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن پر ہی عمل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، یعنی کوئی بھی قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم آج بھی اسلام کا صحیح طرح سے مطالعہ کریں تو وہ جان جائیں گے کہ اسلام ہی حقیقت ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس خبیث شخص نے اپنی طرف سے اپنا نام فتح کرنے والا رکھا اور یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی کی امید بھی رکھتا ہوگا، لیکن در حقیقت اس نے اپنی ناکامی خود اپنے ہاتھوں سے خریدی۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام ایک دین کامل اور مکمل دستور حیات ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس میں واضح تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں، اور اس میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اسلام نے انسانی تاریخ میں غیر معمولی انقلاب برپا کیا۔ اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اسلام نے تقریباً 13 صدیوں تک انسانیت کی قیادت کی۔ اس کی قیادت کا دور پوری انسانیت کے لیے خیر کا دور تھا۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس کی قیادت و حکمرانی کے زمانے میں مکمل آزادی، حقوق اور امن و امان حاصل رہا۔ دیگر اقوام کے ساتھ رواداری اور خیرخواہی کی جو مثالیں دور اسلام میں ملتی ہیں وہ نہ اس سے پہلے ملتی ہیں اور نہ اس کے بعد، لیکن بدقسمتی سے عالمی قیادت اسلام کی بجائے مغربی اقوام کے ہاتھوں میں پہنچی جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی ممالک یکے بعد دیگر مغربی حکومتوں کے زیر تسلط آتے چلے گئے اور پوری دنیا پر مغربی تہذیب کا تسلط ہو گیا۔ چونکہ دنیا کے بہت سے ممالک مغربی حکومتوں کی نوآبادیات میں شامل تھے، اس لیے ان میں مغربی طرز زندگی بڑی تیزی سے پھیلا۔ اسی طرح صنعتی اور تیز رفتار ذرائع ابلاغ نے بھی مغربی طرز زندگی اور مغربی تہذیب کے پوری دنیا میں پھیلنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا کرے اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔